شب برات کی حقیقت ہے کیا؟ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ اس رات میں بخشتا ہے. یعنی زندگی اور موت کا فیصلہ اور قسمتوں کے حال کا فیصلہ 15 شعبان کو ہوتا ہے. یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے خاص جلال کے ساتھ، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اپنی خاص جو ہے وہ شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے. کچھ خاص احکامات ہیں ہمارے لیے یا نہیں؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. امام مہدی علیہ السلام ان کا ظہور بھی 15 شعبان 15 شعبان شب برات میں بہت سارے راز ہیں. شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے، لیکن اس شب کو شب برات کہنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 15 شعبان کو ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کے حوالے سے کیا احکامات دیے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر کچھ دن پہلے نا شب معراج تھی تو ہم نے آپ سے شب معراج کا واقعہ سنا. اب میں چاہتی ہوں کہ شب برات کی کیا امپورٹنس ہے اور شب برات کی حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے اس بارے میں، تو آج کے جو ویڈیو ہے اس میں آپ کلیئر کر دیں کہ شب برات کی حقیقت ہے کیا. ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا ہم اس کو جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. صحیح. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کے غرور سے بچو. ایک اور حدیث ہے غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. تو یہ دو غرور جو ہے نا یہ انسان کو لے بیٹھتے ہیں. جب انسان کو یہ لگے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور جب انسان کو یہ لگے کہ میں بڑا نیک پاک ہوں. صحیح ہو گیا. یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر کہ شب برات. شب برات کی حقیقت تو بیٹا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرما دی ہے وہی ہے. اب حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں 2 بڑے نام نسائی اور ترمذی. یہ سنن نسائی اور جامع ترمذی میں 2 باب علیحدہ 2 باب، صرف حدیثیں نہیں، 2 باب علیحدہ نصف شعبان کے نام سے ہیں، جس میں وہ ساری حدیثیں ہیں جس میں شعبان کے 15 شب کا جو رات ہے اس کی سگنیفیکنس، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں کام کیا ہوتے ہیں، اس کی انفارمیشن ہے. لیکن ایک جو ہے وہ بڑی خوبصورت حدیث جس کی راوی بی بی ام حبیبہ ام المومنین وہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات شعبان کے شب کی نصف رات تھی تو میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تھے. تو اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسالت مآب اپنے بستر مبارک پہ موجود نہیں. تو میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ سرور انبیاء گھر میں ہوں گے، تو گھر میں دیکھا تو گھر میں نہیں تھے. کچھ دیر بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے. تو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو فرمایا کہ آج کی شب جو ہے وہ میری امت کے لیے سب سے اہم شب ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اس دن بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ اللہ بخشتا ہے. بنی کلب اس وقت میں جو ہے وہ بکریاں چرانے والا قبیلہ تھا، یعنی پورے خطہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں جن لوگوں کے پاس تھی وہ بنی کلب تھے. اوکے. تو آپ نے کہا کہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ اس رات میں بخشتا ہے. پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے تو بی بی ام حبیبہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت کہاں تھے، آپ باہر سے تشریف لائیں. تو فرمایا میں بقیع میں گیا ہوا تھا اور اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کی تربت پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کر رہا تھا. اب یہ بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ہیں اور یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پردہ کرنے کے بعد پالا ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام اور سرکار فاطمہ بنت اسد یہ وہ گھر ہے جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں تربیت ہوئی ہے، جو وہاں رہے ہیں، وہاں کھائے ہیں.
اور رسالت مآب کو بی بی فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت تھی. یعنی اس کا ایسے ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گئیں تو آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربت مقدس میں جب ان کو جو ہے وہ دفن کرنا تھا تو آپ ان کی تربت مقدس میں لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر کے بعد اٹھے اور پھر بی بی کو دفن کیا. تو لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ آپ ان کی تربت میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ زمین کو کہہ رہا تھا اور فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، ان کا ادب کرنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوں گی. اور شعبان کے مہینے میں بقی میں اس وقت بی بی فاطمہ بنت اسد اور مجھے رسالت مآب کے گھر کے بہت سارے لوگ تھے. ہمارے رسالت مآب کے بیٹوں کی بھی جو ہے وہ تربت ہے. تو رسالت مآب نے خاص طور پہ نام لیا کہ میں فاطمہ بنت اسد کی تربت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے لیے دعا کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رات بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، تھوڑی نہیں ہے. اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک ڈائمینشن وہ ہے کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے کی ہے اور ایک ڈائمینشن وہ ہے جو اسلام کے آنے کے بعد کی ہے. دونوں موجود ہیں. یہ ان دونوں میں ڈفرینس کیسے ہے؟ پرانے انبیاء کی جو کہانی ہے نا اس میں بھی نیمہ شب، نصف شعبان کا بڑا اہم ہے، بڑا اہم رول ہے. اسرائیلیات کی سٹوری، نام اس کا شب برات ہی ہے. شب برات تو ہم نے برات سے کہا نا، بری کرنے سے، اوکے، بری کرنے کی رات یعنی بری ہونے کی رات ہے. شب برات کا کانسیپٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے کہ جب شعبان کا نصف ہوتا تھا تو آپ جو ہے وہ خاص دعا فرماتے تھے اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی تعلیمات میں بھی 15 شعبان کا ذکر ملتا ہے. یہ بڑی اہم ہے. اور شعبان کیوں اہم ہے اس کی بھی ایک اور چیز، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو رسالت مآب کے گھر کے جتنے ڈگنیٹریز ہیں ان میں سے کسی کی شہادت شعبان میں نہیں ہے. کوئی ایک، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مولا آخر الزمان تک اس مہینے میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر کوئی غم کا دن آیا ہو. اس لیے رسالت مآب اس مہینے سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی بات سچ ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے روزے شعبان کے بہت روزے رکھے. میں اس کی طرف آتا ہوں کہ شعبان کے روزے کیوں رکھے. ٹھیک ہے، اس کی سگنیفیکنس بھی ترمذی میں، نسائی میں اور مسند الحاکم میں بہت بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن چونکہ اصل میں ہمارے ہاں روایت ختم ہو گئی نا پڑھنے کی، ایسے ہی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو نا مکس کر دیا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزیں ایگزیجریٹڈ ہو جاتی ہیں، یعنی ان چیزوں کی حقیقت سے آگے ان سے بہت بڑی بڑی کہانیاں بن گئیں. تو جب وہ کہانیاں بنی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ساری کہانیاں ہیں اور اوتھینٹک سورس بھی معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ جی رسالت مآب، چونکہ میں پہلے کہہ رہا ہوں اسلام سے آنے سے پہلے تو نبیوں کے لیے بھی یہ بڑی قیمتی رات تھی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ایک حدیث ہے، مکے کی روایات ہیں، یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی رات ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جو ہے وہ غار حرا میں تشریف فرما تھے. تو حضرت عمار یاسر جو ہیں وہ تشریف لائے. یعنی اسلام کی سب سے پہلی جو شہید خاتون ہے نا، جن کا خون سب سے پہلے اسلام پہ نچھاور ہوا ہے، وہ بی بی سمیہ ہے. اور بی بی سمیہ حضرت عمار یاسر کی والدہ ہیں. اسلام کے پہلے شہید حضرت عمار یاسر کے والد اور والدہ ہیں، دونوں شہید ہوئے تھے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ٹو کٹ شارٹ، آپ جو ہے وہ غار حرا میں تشریف فرما تھے. یہ شعبان کی یہی رات تھی. تو رسالت مآب وہاں تشریف رکھتے تھے تو حضرت عمار یاسر تشریف لائے. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے. حضرت عمار یاسر اس غار حرا میں، یعنی یہ وہ وقت ہے جب نماز باقاعدہ فرض نہیں ہوئی. اس حدیث کی سگنیفیکنس کو سمجھیے کہ باقاعدہ نماز کے فرض ہونے کا حکم ابھی نہیں آیا، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں موجود ہیں. حضرت عمار یاسر پیچھے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں میں کافی دیر کھڑا رہا
اور میں نے دیکھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں لفظ سنوں، میں سمجھ نہیں سکا کہ رسالت مآب کیا فرما رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا عمار تمہیں چاہیے تھا کہ تم بھی سجدہ کرتے. تو حضرت عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے خاص جلال کے ساتھ، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اپنی خاص جو ہے وہ شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ آسمان دنیا پہ اللہ نزدیک ترین ہوتا ہے. تو اس وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پھر رسالت مآب نے جب وہ حدیث آگے آتی ہے کہ رسالت مآب نے عمار یاسر کو گلے سے لگایا اور پھر ان کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا تواتر سے ذکر ہے. اسلام کے بعد میں یہ وہ وقت تھا کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے، شب برات کا روزہ رکھتے. ایک دن جو ہے وہ صحابہ کرام میں موسٹ لائکلی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی اور ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی. دونوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو خاص طور پہ رمضان کا 15 شعبان کا آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی سگنیفیکنس، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ایسے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جب پوری دنیا سے جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال میں یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اوکے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے لیے وہ وقت آئے یا وہ لکھا جائے تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں. میں دنیا سے ایک صائم یعنی روزہ دار کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار اور مقام یہ ہے کہ کائنات ان کے اشارے کی منتظر ہے. بے شک. ٹھیک ہے، وہ کن کی طاقتوں کے بعد اگر کوئی طاقت اللہ نے دی ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مطلب آتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے آپ کو دے دیا. شفاعت سرور انبیاء کی، صلی اللہ علیہ وآلہ جنت کی جو ہے وہ سرداری رسالت مآب کی، ان کی اولاد کی، جو کچھ مطلب اللہ نے کہا تھا کہ اگر توبہ قبول کرنی ہے تو سرور انبیاء کے وسیلے سے کروں گا، اطاعت کرنی ہے تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کروں گا، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو. یعنی ہر چیز گھوم کے سرور انبیاء کی بارگاہ میں لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج پہنا دیا اللہ نے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کائنات کے مالک ہیں. تو یہ جو وجہ وجود کائنات کا تاج ہے، اس کا مطلب ہے کائنات کی پیٹنٹ شپ تو سرور انبیاء. ان کو ضرورت کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ ہمیں دکھانا منسوب تھا. جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں، تو فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس لیے ایک یہ سگنیفیکنس ہو گئی کہ جنہوں نے دنیا سے جانا ان کا نام لکھا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں جو ہے وہ مستدرک نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، ابو داؤد نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہے اور امام نسائی نے اس کے اوپر پورا ایک باب قائم کیا ہے. باب مغفرت کے ضمن میں ایک چھوٹا سا حدیثیں ہیں 3-4، وہ اکٹھا کر کے ایک پورا ایک علیحدہ سے اس کو ایک قائم کیا ہے. اس میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو کوئی انعام دینا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوگی کہ دنیا سے جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اللہ نے جس کسی کو پورے سال میں یعنی 15 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک، یہ آڈٹ ایئر سمجھ لیں یا آپ کا جو ہے نا اینول ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سمجھ لیں، یہ پورا 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے اور 15 شعبان پہ جا کے ختم ہوتا ہے. جن جن کو جو جو انعام ملنا ہوتا ہے، روحانی ترقی ملنی ہوتی ہے، کوئی ان کو عروج ملنا ہوتا ہے، کچھ ملنا ہوتا ہے، وہ 15 شعبان کو فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ فائلیں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں فرشتوں میں جو کہ اس کی ایگزیکیوشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یعنی زندگی اور موت کا فیصلہ اور قسمتوں کے حال کا فیصلہ 15 شعبان کو ہوتا ہے. جی بیٹا دیکھو، ایک تو تقدیر اللہ نے لکھ کے بھیج دی ہے، وہ تو ہے، لیکن اس میں جیسے ہم ورک شیٹ سے اوپر کام کرتے ہیں نا، آپشنز، یا آپ کمپیوٹر میں کوئی جو ہے وہ کوڈنگ لکھتے ہیں ایف اور وہ جو ہے اس کے ساتھ کہ اگر یہ سچویشن ہے تو جواب یہ ہوگا، اگر یہ سچویشن ہے تو جواب یہ ہوگا. یہ ایف کی جو سچویشن ہے نا فیٹ کی، وہ شب برات میں فائنل ہوتی ہے، قسمتوں کے حال بدلتے ہیں. اور جب یہاں پہ یہ ایک اور حدیث ہے، کیونکہ یہ 50 سے زیادہ راوی ہیں جنہوں نے شب برات سے ریلیٹڈ حدیثیں نقل کی ہیں، 50 سے، یعنی بخاری میں 300 سے کچھ زیادہ راوی ہیں، تو اس میں سے 50 یعنی بہت بڑے صحابہ کرام نے بڑی متواتر سندوں کے ساتھ
بڑی مستند سندوں کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کی ہیں. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری حیات ہے اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ جو مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو وہ کرو. یہ بھی کچھ کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ شب برات کے حوالے سے کچھ خاص احکامات ہیں ہمارے لیے یا نہیں؟ دیکھو بیٹا، جہاں تک روزہ ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا. جہاں تک رات کا قیام ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا. یعنی جب میں آپ کو بی بی ام حبیبہ کی حدیث بتا رہا ہوں کہ وہ رات کو بقی میں گئے اور انہوں نے وہاں دعا کی غار ہرا کے اوپر، جب سرور انبیاء وہاں موجود تھے، ہماری اثر جو ہے ان کی حدیث ہے. تو یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، عبادت کا حکم ہے. اب کون سی سیٹ عبادت کے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، حدیث میں اس کا اسپیسیفک کوئی نہیں ہے. صحیح. لیکن حدیث میں ایک چیز بڑی اسپیسیفک ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سعید خدری آئے. حضرت سعید خدری نے آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ رائے لینا چاہتا ہوں. فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں. حدیث بڑی لمبی ہے کہ میں اتنی بار یہ پڑھتا ہوں، اتنی بار یہ پڑھتا ہوں، اتنی بار یہ پڑھتا ہوں، کیا میں ٹھیک کرتا ہوں؟ تو رسالت مآب نے ایک جملہ فرمایا، اگر تم درود پڑھو تمہارے لیے کافی ہے. حضرت سعید خدری نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں ایسا کروں کہ آدھا دن میں یہ سارا کچھ پڑھ لوں اور آدھا دن درود پاک پڑھ لوں، تو فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. حضرت سعید خدری، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کر کے، حضرت سعید خدری نے دوبارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ دن کے 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے درود پاک پڑھوں گا اور باقی 2 حصے یہ باقی جو اذکار کرتا ہوں یہ کر لوں گا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. نسائی نے باب درود کا جو ہے نا باب الصلاۃ ہے، مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں کیونکہ میں اس کو غلط کوٹ کرنا نہیں چاہ رہا. بالکل صحیح. اس کے اوپر پورا حاشیہ ہے، پوری ایک مفصل جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ ابو یعلا نے اس کے اوپر پوری ایک کتاب علیحدہ لکھی ہے درود کی فضیلت کے اوپر. اگر آپ صرف درود پڑھیں تو بہت کافی ہے. اور جیسا کہ آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں درود شریف کی اہمیت پہ بات کرتے ہو جو کہا تھا کہ درود کا اگر جواب آ جائے تو زندگی سنور جائے گی. فیل کرو اس کو، اس احساس کو فیل کرو کہ درود یہ ہے کہ آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کیا. آپ نے تو السلام علیکم کہہ دیا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دیا، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ سلامتیاں ہوں، آپ کے گھر سلامت رہیں. مطلب پنجابی دے چاہیے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ پاگ لگے رہن ویڑے وسدے رہن. بے شک. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ہمارے لوکل ایکسپریشنز ہیں. یعنی جب ہم کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی تسی سدا جی ہو جی تسی سلامت رہو، تو یہ وہ سارے جیسچرز ہیں. تو جب یہ جیسچرز آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں گے اور ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تو وہ مسکراہٹ آپ کی نسلیں تار دے گی. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ کتنی، وہ مسکراہٹ کائنات کی کتنی قیمتی چیز ہے. یعنی رسالت مآب کے چہرے کی مسکراہٹ کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز میں خوشی، کیونکہ اللہ خوش ہو جائے گا. رسالت مآب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون سی ہستی ہیں. تو جب ہم اگر یہ کہتے ہیں نا تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شب برات کے بارے میں کہا ہے، پھر اس کا تعلق ایک اور چیز سے ہے، وہ ہے ایک اور حدیث میں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارا قائم اسی دن ظہور کرے گا. ہمارا جو آخر الزمان، جس آخری دور کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کو انہوں نے ظہور کرنا ہے. اور اب یہ ایک اور حدیث اور بڑی مستند حدیث جس کی جو ہے وہ سند ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. مطلب یہ پوری ایک متواتر اسناد کی حدیث ہے. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ضمن میں بیان فرما رہے تھے اور بڑے ایک ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی اور طمانینت اور بڑے جوش میں آپ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے. حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا ان سلمان من اہل بیت، سلمان میرے گھر کے لوگوں میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی پاس کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے. آپ مسجد نبوی میں رسالت مآب تشریف فرمایا ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور مولا حسین سے یہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے سنا جو ہے وہ
اپنا مولا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں موجود تھے، اور وہ جو ہے وہ مدینے میں جس وقت امام حسین پاک چھوٹے تھے مولا علی سے، یہ پوری روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس جگہ موجود تھے، جس کی روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بڑوں سے، یعنی میں نے سنا امام باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد مولا زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد مولا حسین علیہ السلام سے، یعنی اتنی متواتر و مستند سند. صحیح. اور حضرت سلمان فارسی مسکرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو ہے وہ رسالت مآب نے روکی اور پوچھا سلمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. تو رسالت مآب نے جو ہے وہ کہا کہ ان کو بھی بتاؤ. تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات پہ جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کے علاوہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے آپ نے تشریف لانا ہے. اب اس کا جواب ہاں ہوتا تو ہم مان لیتے، رسالت مآب نے اس کا جواب ہاں میں نہیں دیا. کلیئر ہو گئی پھر بات. ٹھیک ہے، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے آنا ہے، نہیں، رسالت مآب نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد دوسری گفتگو شروع کر دی، اس گفتگو کو یہیں روک دیا. تو وہاں سے ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں، کس قسم کی پرسنالٹی ہوگی، کتنی بڑی طاقت ہوگی، آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. اچھا بے شک ایسے. اب مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں مولا امام مہدی علیہ السلام جو سامرہ میں پیدا ہوئے، ان کے ظہور کا دن کیا ہے؟ 15 شعبان، جو غیبت کبریٰ میں ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو غیبت کبریٰ میں ہے وہ دنیا میں، ظاہری دنیا میں 15 شعبان کو تشریف لاتے ہیں. مطلب یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے ان کا ظہور بھی 15 شعبان 15 شعبان. اسی لیے 15 شعبان مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہے. اب کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ میں بیٹا سیدھی سی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں فرقوں والی بات نہ کروں، لیکن کچھ حقیقت ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر سے محبت کیے بغیر نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ کچھ اور ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت نہیں ہے، ان کے گھر سے وفاداری نہیں ہے، جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب رسالت مآب نے بار بار متواتر سے کتاب الفتن بھری پڑی ہے، اور کتاب الفتن چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ ان حدیثوں کا مجموعہ ہے جو آخری دور میں جو ہونا ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے ان کے ارد گرد جو ہونا ہے اس کی ساری ہے. اور یہ بہت بڑی موٹی اور بڑی اہم ترین کتاب ہے کتاب الفتن. اس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آخری دور کے بارے میں، مختلف واقعات کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ بہت بڑی، اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ دیتا ہے. بیٹا اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن جو جملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاص شان، خاص جلال اور خاص جو ہے وہ رحمت کے ساتھ دنیا میں آتا. سبحان اللہ. اب ایک چیز سمجھو، دیکھو سورج بھی ہمارے ارد گرد ہے نا، سورج تھوڑا سا قریب آتا گرمی بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی برداشت تو نہیں ہوتی. اگر اللہ جو ہے وہ اپنے پورے جلال کے ساتھ آسمان دنیا پہ اتر جائے، زمین تو برداشت ہی نہیں کر سکتی اس کے نور کو. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کے نور کو ہزاروں پردوں میں، حجاب اللہ میں سمیٹ کے، ٹھیک ہے، پھر دنیا میں لایا جاتا ہے. تو وہ حجاب اللہ کی وجہ سے وہ جو نور ہے وہ اس طرح ان پہ نہیں پڑتا جو کہ ابزارو ہوتا ہے. کیونکہ ایک اور حدیث میں کہ آج رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ سرکار ختمی مرتبہ، وحی کا اثر نہیں ہے یہ کچھ اور میں بات کر رہا ہوں، وحی تو رسالت مآب کو پتہ تھا کیا ہوتا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو، میرے نا آج جسم میں ضعف ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی. تو بی بی نے، یہ حدیث قصہ سے پہلے والی ایک حدیث ہے، یعنی حدیث قصہ میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے لیکن یہ اس سے ایک پہلے والی ذکر. تو فرمایا کہ آج اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تھا تو وہ اس تجلی اور مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا. یعنی یہ اس کے کلمے، یہ حدیث پوری اس طرح اصل میں پورے اس میں یاد نہیں آ رہی، لیکن مطلب کیا اس کا آپ سمجھیں کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پہ گئے اور کوہ طور جل گیا اور اللہ کی تجلی، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی.
یعنی جب اللہ کا نور بالکل سامنے تھا شب معراج پہ، جس کے بارے میں قرآن کے لفظ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا قرآن ایک سنیمیٹوگرافی کو سمجھو، ہو رہا تھا وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایک کمال کی پرسنالٹی ہے خاص، یعنی وہ نور جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے جب ان کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ اس کی احساس یا فیلنگ یا ذوف یا کچھ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. حالانکہ نبوت کا تعلق ذوف سے نہیں ہے، یعنی جس کے نام سے کائنات کو شفا ملتی ہو وہ خود بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عقیدت، میرا جو ہے یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میرا ایمان اس چیز کو. ٹھیک ہے لوگوں کو اور ہوگا، لیکن جس کا نام لے کے بیماریاں دور ہوتی ہیں وہ خود بیمار کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو دوائی کی ضرورت کیسے پڑتی ہے؟ بات تو صحیح ہے. تو بیٹا یہ کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سارے راز ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے. اس لیے شب برات میں بہت سارے راز ہیں، سارے کھولنے بیٹھیں گے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اسی لیے تو جو ہے وہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کی تفسیر میں تمہیں بتا دوں تو تم یقیناً کافر ہو جاؤ گے. یعنی صحابہ کرام کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سب بندوں کو بتانے والی نہیں ہوتی. عام سی بات یہ ہے کہ یہ بڑی مقدس رات ہے، اس کا روزہ بھی ہے، اس کا تعلق سرور انبیاء سے بھی ہے، اس کا تعلق آخر الزمان سے بھی ہے. یہ پوری کائنات کا جتنا سسٹم ہے اس کے درمیان یہ ایک برج ہے، سمجھ لیں تو مل جائے گا. جس کے نصیب میں جو ہوگا وہ مل جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ کائنات میں بہت سارے لوگ کو جو مغفرت ہو جائے گی سوائے 5 لوگ، ایک حدیث میں کہا جاتا ہے. جی بیٹا، وہ جو 5 لوگ ہیں ان میں سے مشرک بھی ہیں نا. اور ایک اور حدیث ہے، مطلب یہ 5 والی حدیث تو چونکہ مشہور ہے تو جس کے اوپر ہم ذکر نہیں کرتے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی شاید انس بن مالک بھی ہیں، اور ایک اور راوی ہیں شاید ابو بکر صدیق کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. 8 یا 9 بڑے مستند راویوں نے اس پوری حدیث کو ذکر کیا ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر بندے کی مغفرت ہو جائے گی، ایک مشرک کی نہیں ہوگی اور ایک میرے گستاخ کی نہیں ہوگی. جو بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے نا، یا ان کے گھر کے کسی فرد کا گستاخ ہے، سوال ہی نہیں ہوتا اس کی بخشش ہو جائے. یہ نہیں ہے، باقی سارے اللہ بخش دے گا. ٹھیک ہے، ایک اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا انہوں نے چھٹنا، ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے گستاخی کی اس میں معافی نہیں ہے، جو مرضی کر لے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے جو آج کی ویڈیو تھی اس میں شب برات کی کیا امپورٹنس ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نا کنفیوژن ہوتی ہے اس رات کے حوالے سے، تو آپ نے میسج دیا کہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور حدیث مبارکہ سے جو آپ نے ساری جو روایات کوٹ کی. تھینک یو سو مچ. آلویز ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے شب برات کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.